اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سفر پر تشریف لے گئے تو راستے میں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مکہ واپس بھیج دیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک 12 سال کو پہنچ چکا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و غم کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ہے، ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور متجانسہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ سرداران قریش اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا: جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک عبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سایہ کو دیکھو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں،
رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر قتل ڈالیں گے۔ اثناء کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ تم کس کے لیے نکلے ہو؟ رومی نے کہا کہ اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینہ میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہی بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ دے کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔